الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وفي رواية وإذا عاهد غدر۔ یہ روایت کل بھی پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی وہ خالص پکا منافق ہے۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ چاروں خصلتیں ہوں گی وہ خالص پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو وہ نفاق کی گویا کہ اس کے اندر ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں بیان فرمائے کہ سب سے پہلی خصلت ہے اذا حدث کذبا، جب بات کرے جھوٹ بولے، بات پر جھوٹ بولے، بات پر جھوٹ بولے، یعنی ایسے آدمی کا گویا کہ تکیہ کلام ہی جھوٹ ہے، اس کی صبح کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور بستر پر جاتے جاتے اس کا اختتام بھی جھوٹ پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک یہ عادت ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی ملت، کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو اس خصلت کو برا نہ سمجھتی ہو، جو اس خصلت کو جائز کہتی ہو، جس کے ہاں اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہو۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس خصلت کو برا سمجھا جاتا تھا۔ زمانے اسلام تو اسلام ہے، زمانے جاہلیت میں بھی اس کو برا سمجھتے تھے لوگ، اور زمانے جاہلیت میں بھی کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ سارے گناہ کر لیتے تھے لیکن یہ گناہ نہیں کرتے تھے، سب گناہ کرتے تھے، اس گناہ سے بچتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف اسلام قبول کرنے کے لیے ایک خط تحریر فرمایا، اور جب وہ خط ہرقل کے پاس جب پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس ملک میں کوئی آدمی ایسا ہے جو ان کے حالات جانتا ہو، یعنی ان کے حالات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، کوئی آدمی ایسا ہے جو ان کے حالات سے واقف ہو۔ اس وقت اتفاق سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ایک تجارتی قافلے کے سلسلے میں قافلہ لے کر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جی یہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے پیش کیا تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ سے چند سوالات کیے۔ سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ یہ جو صاحب ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اس خاندان کی شہرت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب کے جتنے خاندان ہیں ان خاندانوں میں سب سے اعلیٰ جو خاندان ہے، سب سے اشرف جو خاندان ہے، آپ کا تعلق اس سے۔ تو ہرقل بادشاہ نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ بات واقعتاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی کے طور پر مبعوث فرماتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان کا ہوا کرتا ہے، وہ گھٹیا خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس بات کی تصدیق کی۔ دوسرا سوال یہ پوچھا ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت تک اسلام نہیں لائے، یہ نقطہ ذرا سا ذہن میں رہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ان کے ماننے والے کون لوگ ہیں، اشراف میں سے ہیں یا گھٹیا لوگ ہیں، نیچے درجے کے لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ ان کے ماننے والے غریب غربا قسم کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں،
تو ہرقل بادشاہ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ نبی کے ابتداءً متبعین جو ہے وہ ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں آگے جا کر بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ابتداء جو ہے متبعین کی وہ کمزور لوگوں کی ہوتی ہے، اس بات کی بھی تصدیق کی۔ تیسرا سوال یہ کیا ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے؟ اس وقت تک کے 2 غزوات ہو چکے تھے، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ انہوں نے فرمایا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں ہم ہار جاتے ہیں، کبھی وہ ہارتے ہیں ہم جیت جاتے ہیں۔ تو ہرقل نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بالکل صحیح کہا۔ بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضرت جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت ہرقل بادشاہ نے جو آپ سے سوالات کیے تھے تو کوئی بات تو آپ ایسی کرتے جو حضور کے خلاف جا رہی ہوتی، کوئی بات تو آپ ایسی کرتے جو حضور کے خلاف منفی جا رہی ہوتی۔ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جو باتیں بھی میں نے عرض کی میں نے کی کہ کوئی خلاف واقع جملہ زبان سے نکلے، لیکن میری زبان سے خلاف واقع جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں نکلا۔ فرمایا کہ اگر میں زبان سے کوئی غلط بات نکالتا بھی تو ان کے شریف ہونے پر، ان کے صادق الامین ہونے پر پورے عرب اور عجم کا اتفاق ہے، میں جھوٹا ہو جاتا، ان کے صدق اور ان کا صادق الامین ہونا اور زیادہ لوگوں پر واضح ہو جاتا۔ وہ تو پہلے سے سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے ان کو صادق اور امین مانتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا جو خلاف واقع ہوتی تو ان کی شان میں تو کوئی کمی نہ ہوتی، میں جھوٹا ہو جاتا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا تھا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لقب ہے صادق الامین۔ ہم بھی آپ ہی کی اتباع کرنے والے ہیں اور آپ ہی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے اور ہم بھی ہر طرح کے جھوٹ سے، غلط باتوں سے، خلاف واقع باتوں سے حتی الامکان ہم بھی بچنے والے بن جائیں اور سچ بولنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شامل فرمائے اور صادقین میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔